اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا ہم پر فرض کیا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہم پر نازل کیا، اللہ رب العالمین نے جن جن احسانات کو ہم پر کیا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑے رکھا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کے تحت، جہاں نہ ہمیں ایک دوسرے کا رشتے کا پتہ، صرف اللہ رب العالمین نے اتنا کہا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی جان کر یہاں آ پہنچے ہیں، اور ایک دوسرے کے کندھے سے ایسے کندھے ملائے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے خدا کا یہی میرا سگا بھائی ہے، جس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ نہ کوئی اونچ نہ کوئی نیچ، دیگر مذاہب کی کتابوں کے اندر الگ بات رہی ہو یا نہ رہی ہو، واقعات صحیح پر مشتمل ہے یا غلط پر مجھے معلوم نہیں، لیکن اسلام نے جس طرح کے مساوات، رواداری کا تعلق و معاملہ کیا ہے، کوئی دوسرا مذہب اس طرح پیش نہیں آ سکا۔ تو اللہ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم تمام لوگوں کو ایک جا ہونے کا اور کچھ قرآن و حدیث سننے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا گوں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہیں سے میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ میرا موضوع کا نام ہے التوبۃ والاستغفار بالدعاء، توبہ استغفار دعا کے ذریعے سے۔ اس ٹاپک کے اندر 3 الفاظ ہیں، اگر کسی نے غور کیا 3 الفاظ اس ٹاپک کے اندر ہے، اور انہی 3 لفظوں کو لے کر میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ پہلا لفظ ہے التوبہ، اور دوسرا لفظ ہے الاستغفار، اور تیسرا لفظ ہے الدعاء۔ میں سب سے آخری جو لفظ ہے الدعاء، اسی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ دعا کیا چیز ہے، دعا کس چڑیے کا نام ہے، دعا کس چیز کا نام ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور دعا کے معنی اگر یوں سمجھیں، دعا کے معنی کسی کو پکارنا، کسی کو آواز دینا۔ مثلا کوئی کہیں ہے، ہم اس کو پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں۔ جیسے مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کو اگر آواز دے رہے ہیں، اسی کو تو ہم دعا کہتے ہیں، اسی کو ہم دعا کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نماز یہ سب سے بڑی عبادت ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں روزہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں زکوٰۃ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، ہم سوچتے ہیں حج المبرور، جو حج کرنے کے لیے گیا اگلا پچھلا گناہ معاف، ہم سوچتے ہیں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب عبادتوں کو ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے جن عبادتوں کا میں نے ذکر کیا، نماز ہو گیا، روزہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ہو یا حج ہو، ان تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر نہ کیا سب سے بڑی عبادت میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس عبادت کو لوگوں کو سمجھایا ہے، جس عبادت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس عبادت کو سب سے بڑا کیا ہے، وہ عبادت کوئی اور عبادت نہیں، نہ وہ نماز جیسی عبادت ہے، نہ روزے جیسی عبادت ہے، نہ زکوٰۃ جیسی عبادت ہے، نہ حج مبرور جیسی عبادت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، جس عبادت کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے، وہ عبادت دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادت کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، نماز کا بھی ذکر ہے، قوموا الصلاۃ، نماز کی اقامت برتو، نماز قائم کرو،
نماز کی حفاظت کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دیگر مقامات پر فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون. قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، زکوٰۃ دو. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا، ہائی لائٹ انداز سے سب سے بڑا کر کے نہیں بیان کیا، بلکہ جب دعا کو ذکر کیا تو اس کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا کہ اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. آئیے ہم قرآن مجید کا ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت اٹھائیے. قرآن مجید کی آیت میں کیا ہے؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور اس آیت کے شروع میں ایک ٹکڑا جو ہے اس کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تیرے رب نے فرمایا ہے، تیرے رب نے لوگوں سے ارشاد فرمایا ہے، تیرے رب نے لوگوں سے خطاب کیا ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے، تم سب کے رب نے بیان کیا ہے ادعونی استجب لکم. اے لوگو تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری آواز کو قبول کروں گا. مدد کی ضرورت ہو، بچہ نہیں ہو رہا، بچے کی ضرورت ہو، شادی شدہ ہے، میاں بیوی آپس میں مل بھی رہا ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، نہ مزار میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ایرے گہرے کے پاس جانے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اٹھائیے. 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتا ہے، عمر گزر چکا ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے نہ کسی اولیاء کے پاس گیا، نہ کسی پیر کے پاس گیا، نہ کسی درگاہ میں گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی، اے اللہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے ایک اپنے سائے کی ضرورت ہے جو میرے مشن کو آگے بڑھا سکے، جو میری دعوت کو آگے بڑھا سکے. اللہ سے دعا کرتے رب حب لی من الصالحین. اے میرے پروردگار، اے میرے رب تعالی، اے میرے مالک، اے میرے رزاق، اے میرے ذو القوت المتین. تو ساری چیزوں کا مالک ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، ساری چیزوں پر تو قادر ہے. اے اللہ تو مجھے ایک اولاد عطا فرما دے. نبی ہم کو یہ سکھلا رہے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم رب کو پکاریں. اسی لیے میرے رب نے دعا کو ہائی لائٹ کیسے کیا اس آیت سے سمجھیے. وقال ربکم ادعونی، تم سب کے رب نے کہا ادعونی استجب لکم. جب تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو، جب تم کو اللہ کسی کو پکارنا ہو، تم مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، تم مجھ کو پکارو. اور جب تم مجھ کو پکارو گے میں تمہاری پکار کو استجب لکم کے تحت میں تمہاری پکار کو سنوں گا. جب تم مجھ کو پکارو گے، جب تم مجھ کو آواز دو گے، میں تم کو ضرور بھی ضرور سنوں گا. قرآن مجید سورہ قاف اٹھائے، دوسری صفحہ میں جائیے، آیت ملے گی. ہم سوچتے ہیں بھائی رب تو بہت دور ہے نا، ہم ان کو پکاریں گے، میری آواز سنیں گے، میری آواز ان تک پہنچے گی. میرا رب تو کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے لوگو جن کا عقیدہ یہ کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا، میرا رب تو بہت دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم پیروں کی، غیروں کی، دوسروں کی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ خود کمزور ہے، کمزور تمہاری پکار کو کیا سنیں گے. اور میرا رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے لوگو تم اس بات کو چھوڑ دو کہ تیرا رب دور ہے، میرا رب کہتا ہے میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو میرا شہ رگ ہے، جو میرا جسم کے حصے کا سب سے بڑا رگ ہے، جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس رگ کو کاٹنے کے بعد انسان کا بچنا مشکل ہے، اس رگ سے بھی زیادہ میرا رب میں سے قریب ہے.
اور جو رب مجھ سے اتنا قریب ہو، ہم کسی دوسرے کا سہارا لے کے رب کو کیوں پکارے؟ ہم کسی دوسرے کا ذریعہ لے کے ہم رب کو کیوں پکارے؟ ڈائریکٹ اللہ کو پکاریے، ڈائریکٹ اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑیے، ڈائریکٹ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ استوار قائم کیجیے، اور اللہ رب العالمین کو اپنا جانشین بنائے، اپنا دوست بنائیے، اپنا ہمسر بنائیے، ہر جگہ میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ میرے بھائیو دوستو، میرا رب فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا اے لوگو جب تم کو ضرورت ہو تو تم مجھ کو پکارو، مجھ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارو۔ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جب تم مجھ کو پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ آگے سن لو اے لوگو، میں کیوں کہتا ہوں دعا سب سے بڑی عبادت ہے؟ میرے رب نے اس آیت میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جہنم داخرین، اے جو لوگو جو رب کو پکارتے نہیں ہو، جو رب کو پکارتے نہیں ہو، جو رب کو آواز نہیں دیتے ہو، جو رب کو ہمیشہ پکارتے نہیں ہو، جو رب کو رب سے ہمیشہ دعا نہیں کرتے ہو، سن لو میرے بھائیو دوستو، رب فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ کو پکارنے سے استکبار کرتے ہیں، جو لوگ مجھ کو پکارنے سے عاجز رہتے ہیں، جو لوگ مجھ کو پکارنے سے بھاگتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان لوگوں کو ان قریب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ذلیل و خوار کر کے جہنم کے آگ میں ڈال دے گا۔ مذاق بات نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، آج ہماری زندگی تباہ والا ہے، ہم پر مصیبتیں ہیں، ہم پر عذاب ہی عذاب ہے، ہم پر فتنے ہی فتنے برپا ہے، ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ہم پر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا گیا ہے، ہم ظالم حکمراں کے ماتحتی میں رہتے ہیں، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی ظلم کرتے رہتا ہے، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی پہاڑ توڑتے رہتا ہے۔ یہ کیا مصیبتیں، تمام تر مصیبتیں ہمارے برے عملوں کا نتیجہ نہیں ہے میرے بھائیو دوستو؟ یقیناً سمجھیے یہ تمام تر جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کے تحت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کا بھیجا ہوا عمل ہے، یہ ہمارا کیا ہوا عمل ہے، جن اعمال کی بنیاد پر ہم پر مصیبتیں نزول ہوتی ہیں۔ آج ہم رب کو پکارنے سے، آج ہم رب سے دعا نہیں مانگتے ہیں، تکبر کر کے کہ جب ہم رب کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں گے تو ہم چھوٹا ہو جائیں گے، رب کے سامنے جب ہم ہاتھ کو اٹھائیں گے تو ہم اس کے سامنے چھوٹا ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، کس بات کا اکڑ ہے؟ اسی رب نے تو آپ کو پیدا کیا، اسی رب نے تو آپ کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جس کو آپ گندا غلیظ چیز سمجھ رہے ہیں اسی غلیظ چیز سے آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ کس بات کا اکڑ ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے وہ لوگو جو لوگ رب کو نہیں پکارتے ہو، جو لوگ رب کو سے دعا نہیں کرتے ہو، جو لوگ رب کو پکارنے سے دور رہتے ہو، جو لوگ رب کو پکارنے سے تکبر کرتے ہو، سن لو تیرا رب فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، کل قیامت کے دن ان قریب تم کو جہنم میں گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا۔ لہذا صاف سمجھ لیجئے کہ دعا ہائلائٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اور یہ دعا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتا ہے، جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتا ہے، اے لوگوں تمہارا تکبر کرنا تم کو اتنا بھاری پڑے گا کہ کل قیامت کے دن تم روز محشر میں تم کو گھسیٹ کر کے، تم کو ذلیل و خوار کر کے میں جہنم کے آگ میں ڈال دوں گا، کیونکہ میں جہنم کا بھی مالک ہوں، میں جنت کا بھی مالک ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ وَكُلُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللہ کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس اللہ سے کوئی بھی چیز چھپ کر نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے، کل قیامت کے دن ہم کو بروز محشر جہنم کے